آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہے اور آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو واللہ اس کی بہت برا اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے کو جب یہ لگتا ہے کہ یہ تو قرآن کلاس میں جاتے ہیں، اگر ان کو نہیں پتا اس بات کا تو اس میں کوئی سچ ہی ہوگا، تو کوئی بات نہیں، وہ بھی نہیں پھر عمل کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی قرآن پاک سے جڑے ہوئے ہیں، میں دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار ہمارے عمل میں ڈھال دے، تاکہ ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوں اور ہمارے لیے وہ عمل کرنا بھی آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم جی، بالکل میں دیکھ رہی ہوں آپ لوگوں کو، میرے تمام سٹوڈنٹ ہیں، اور وہ لوگ جو سٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ لوگ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے جڑ گئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے، جیسے ہم ایک ہی بات ہم کہتے ہیں نا کہ ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے وہ اردو بولنا جانتا ہے، سمجھنا جانتا ہے نا، سمجھ آتی ہے اس کو، اس تک یہ پیغام کسی طرح سے پہنچے۔ میری آواز نہیں پہنچے گی تو میرے اسٹوڈنٹ کی آواز پہنچے گی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے، اور ہم سبھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں حدیث سے۔ بہت پیاری حدیث ہے، کیونکہ آج جو ہم ٹاپک بھی پڑھ رہے ہیں نا، یہود و نصارہ کا ہی پڑھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم دیکھیں گے کہ یہی بات کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ایکسپلین کی، اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ارد گرد یہی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس حدیث سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ بالکل کسی کا خیال دل میں نہیں لانا۔ آپ اپنی ذات کو دیکھیں گی کہ میں کہیں ایسا تو نہیں کر رہی ہوں۔ اچھا، دوسری نمبر پہ، نمبر 1 آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میں تو ایسا نہیں کر رہی ہوں۔ نمبر 2 کہ اگر میں نہیں کر رہی ہوں اور میرے اراؤنڈ، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میرے بچے بھی ہو سکتے ہیں، میرے خامند ہے، میرا سسرال ہے، میرا میکا ہے، بہن بھائی ہے، کوئی بھی میرے دوست ہیں، وہ اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو کیا مجھے درد ہوتا ہے؟ کیا مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ کیا میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار یہ ایسا نہ کریں اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہدایت دے دے جو مطلوب ہے؟ تو اگر آپ نہیں کریں نا تو پھر سوچنے کی بات ہوگی، کیونکہ آپ کو یاد ہے ہمارا مقصد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مقصد نہیں بھولنا، اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہیں پیدا کیوں تم کو بھیجا گیا دنیا میں، تاکہ تم برائی سے روکو گے اور اچھائی کی تلقین کرو گے۔ تو یہی ہمارا ایک مقصد ہے، اسی کو لے کے ہم نے اپنا خاندان بھی لے کے، اپنے گھر بار، اپنی دنیا، اپنا سب کچھ لے کے چلنا ہے۔ لیکن مین مقصد ہمارا کیا ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اس حدیث سے اب ہم انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2669۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پہلی امتوں کے طریقے کی اس طرح سے پیروی کرو گے۔ غور کیجئے گا کہ تم لوگ پہلی امتوں کے طریقے کی اس طرح سے پیروی کرو گے جیسے بالشت کے برابر ہوتی ہے، جیسے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے اور بازو کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں بالشت، آپ دیکھیں ہاتھ، ہمارا دونوں ہاتھ کیسے ہوتے ہیں نا، ایک برابر ہوتے ہیں، اسی طرح سے بازو پورا، جیسے بازو کے برابر اور اسی طرح سے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ایک اور حدیث میں پڑھ رہی تھی کہ جیسے ایک جوتا ہوتا ہے وہ دوسرے جوتے کے بالکل ایک جیسا ہوتا ہے نا، کہ اتنی مشابہت کرو گے کہ وہ جو نقل کر رہے ہو نا تو وہ اصل سے بھی دھوکہ کھا جائیں گے لوگ، اس طرح سے کرو گے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کن لوگوں کی؟ اللہ اکبر، کہ انہی کی تو پیروی کریں گے۔ آپ ذرا آج دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے بچوں کو دیکھیے، اپنے ارد گرد میں دیکھیے
کہ آج یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس میں کتنا اب بھی ویلنٹائن ڈے گزرا ہے نا، پھر ہم فتویٰ بھی لے آئیں گے کہ نہیں وہ تو دین کے بارے میں تھا، مطلب یہ کلچر کے بارے میں ایسی نہیں ہے، کلچر میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، دیکھو اس میں نقصان کیا ہے۔ دیکھو آج ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نا، یہ کیسے فتوے بیچتے تھے، تم ایسا نہ کرنا۔ ہمیں پہلے سے سارا کچھ بتا دیا گیا تھا، لیکن کیونکہ ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں کھلا ہوا تھا، کیونکہ ہماری زندگی میں حدیث ایسی نہیں کھلی ہوئی تھی، تو ہمیں نہیں پتا تھا، اس لیے ہم ساری چیزیں، ایک بندے کی بات اگر ہمارے حق میں نہیں جاتی ہم فوراً دوسرے سے پوچھتے ہیں، وہ حق میں نہیں جاتی تیسرے سے پوچھتے ہیں، وہ حق میں نہیں جاتی انلیس کہ ہمیں کوئی ایک عالم دین ایسا مل جاتا ہے جو ہمیں وہی بات کہتا ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں، اور پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جیسے قبر میں انہوں نے ہمارے ساتھ جانا ہے، جیسے آخرت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہاں جی میں نے اس کو کہا تھا اس لیے اس نے یہ عمل کیا ہے، تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل کیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، ہمارے عمل میں ڈھل جائے، آمین ثم آمین، کہ دور سے دیکھنے والے یہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ شاعر اللہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں داخل کر دے کہ ہمارا عمل، دیکھیں ہمارا گمان جو کرتے ہیں نا، انسان ہے ہم لوگ، ہم ظاہر پر کر سکتے ہیں نا، دلوں کے حال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارا ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر دے، باطن تو ہوگا، جس کا باطن ہے نا اس کا ظاہر تو ہوگا ہی ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ باطن اتنا نیک ہے اور ظاہر میں انسان اتنی غلط کوئی حرکت کر دے۔ ہاں اگر آپ کا ظاہر جو ہے وہ آپ نے نیک بنایا ہوا ہے، منافقت ہوتی ہے نا وہ، تو اندر آپ کا نہیں ٹھیک ہے تو وہ سمجھ آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اندر سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والے ہیں اور آپ کا ظاہر غلط ہو جائے۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، کیونکہ آج کی آیات پوری کی پوری اسی بارے میں ہے، اور جو پچھلا لیسن ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے یہ یہود و نصارہ تو پڑھ نہیں رہے، یہ میں مسلمان پڑھ رہے ہیں نا قرآن پاک، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی اور ہمیں پکار کے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دیکھو ایسا نہ کرنا۔ یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، دیکھو تم ایسا نہ کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے عالم دین پہ آ کے کہا کہ دیکھو یہ اپنے عالم دین کو اپنے رب بنا لیتے ہیں۔ عدی بن حاتم جو تھے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی حدیث بتائی تھی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا تو، کیونکہ وہ پہلے کرسچن تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ایسا نہیں کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنے رب نہیں بنائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور اللہ کی حرام کی چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں، تو یہ رب بنانا ہی نہیں تو اور کیا ہے۔ کہ اگر ہم کسی کے بارے میں ہم سوچیں کہ یہ ان کا جو فتویٰ ہے نا، یہ قرآن نے آیت آئی ہے تو وہ تو اپنی جگہ ہے نا، لیکن دیکھو میرے جو عالم دین ہے نا، جن کو میں مانتی ہوں، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے تو بس یہی ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے، بالکل سامنے، اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث، صحیح حدیث آ جائے اور آپ اس کو چھوڑ کے کسی کا فتویٰ لے لیں، ایسا تو ممکن نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، اور اس کے بعد اب آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا۔ ایکچولی وہ مقصد جو رسول اللہ کا تھا وہی تو ہمارا مقصد ہے، تو ہمیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ تمہارا کیا مقصد تھا، تم کیا بھول چکے ہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ التوبہ آیت نمبر 33۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے هو الذی، وہی ہے جس نے، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ارسلہ، بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور حق دین کے ساتھ، کہ یہ دو چیزیں، ہدایت دے کے بھیجا تاکہ وہ دوسروں کو ہدایت دے سکے، اور دین حق دے کے بھیجا، اور مقصد کیا تھا، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے
اللہ دین کلہی، تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے. کس کو غالب کر دے؟ اسلام کو غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ خواہ مشرکوں کو وہ برا ہی لگے. اب یہاں پہ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نے، اب سیرہ میں آپ کو پڑھاتی رہتی ہوں سارا وقت، جو بھی جہاں جہاں پہ بات آتی ہے میں آپ کو سیرہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیکنڈ وحی آئی تھی، پہلی وحی آئی تھی اقرأ بسم ربک الذی، وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور سیکنڈ کون سی تھی؟ سورۃ المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ کھڑا ہو جا اور لوگوں کو بتا، لوگوں کو ڈرا، لوگوں کو گائیڈ کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. وہ جس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو چکے تھے اس سے ان کو نکال اور ان کو بتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سیکنڈ وحی تھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک چین سے نہیں بیٹھے. اور آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی میں کتنا ٹائم تھا، 23 سال ٹوٹل اگر ٹائم تھے کہ 13 سال مکہ کے تھے اور 10 سال جو تھے ان کے مدینہ میں تھے. 23 سال بنتے ہیں نا. 23 سال میں جو جنگوں کا زمانہ تھا وہ صرف 8 سال تھا، اور اس کے 13 سال تو مکہ میں تو کوئی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ قم فانذر، کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، آ گیا تھا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، کوئی اپنا ہاتھ نہیں اٹھائے گا. جب مدینہ میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے سوچا کہ اب چین ہو جائے گا، اب یہاں پہ آرام سے ہم دین کا کام کریں گے، ہم دین کی اشاعت کریں گے یا اس طرح سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ میں جاتے ہیں تو کتنا مشکل وقت تھا کہ ایک رات ایسی نہیں تھی شروع میں کہ وہ کوئی چین سے سویا ہو. صحابہ پورا پہرا دیتے تھے. مشرکین مکہ نے یہود کے ساتھ آ کے بات کی، اور وہ جو لوگ وہاں پہ تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم اگر ان کو یہاں سے، یہ بے دین لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے نا، کیونکہ وہ تو خانہ کعبہ کے متولی تھے، یہ بے دین لوگ تمہارے پاس آ گئے ہیں، تم ان کو یہاں سے نکالو. اگر تم نے ان کو نہ نکالا تو ہم تمہارے بیٹوں کو غلام بنا کے لے جائیں گے، اور تمہاری بیٹیوں کو ہم اپنی وہ بنا دیں گے، غلام جس قیدی بنا کے لے جائیں گے. اتنا خوف تھا جس کی کوئی حد نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جا کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جو میں آپ کو پہلے وہ پورا بتا چکی ہوں. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ دوسری سیکنڈ ہجری میں بدر ہوئی ہے، اور کتنے لوگ تھے، ہم کتنی دفعہ بدر کا پڑھ چکے، اور سیکنڈ ہجری میں بدر ہوئی. آج انشاءاللہ ہم وہاں تک آئیں گے کہ تبوک کا جنگ کے بارے میں ہم پڑھیں گے جو 9 ہجری میں ہوئی تھی. یہ 8 سال کے دوران میں اسلام کہاں تک پھیل گیا تھا. اور حضرت عمر کے زمانے میں تو 1/3 دنیا مسلمان ہو چکی تھی. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام ہمارے ذمہ ہے؟ کیا اسلام کا کام کرنا جو ہے وہ تبلیغی جماعت نہیں کرنا ہے؟ کدھر یہ لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، جو اہل کتاب تھے نا، تورا کا فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ وہ تو صرف ان کے عالم دین کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اگر ان کو کوئی مشکل ہوتی تھی تو وہ ان سے جا کے پوچھتے تھے، جس سے وہ فتویٰ چینج کر دیتے تھے یا وہ بات چینج کر دیتے تھے. لیکن ہم مسلمان جو ہیں، ہمارے ہر گھر میں ایک ایک بچے کے ہاتھ میں قرآن ہے نا، تو پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر دیکھیں ہم کہاں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کوئی درہم و دینار چھوڑ کے نہیں گئے تھے. نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے کہ جو ان کا مشن ہے وہ لے کے آگے چلنے کا ہے نا. تو کیا یہ مشن جو ہے وہ تبلیغی جماعت کرے گی؟ کیا یہ مشن جو ہے یہ عالم دین کریں گے؟ کیا یہ صرف 2-3 لوگ جو ہم جیسے لگے ہوئے ہیں بات کرنے کے لیے، کیا وہ کریں گے؟ یہ ہر کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہر بچہ، بڑا بوڑھا جوان، ہر ایک کا یہ کام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے کام کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 34 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب دیکھیں بات آ گئی نا میرے اور آپ کے اوپر، ایک ایک بچے پہ جو بھی مسلمان ہے، کہ ان کثیر من الاحبار و رہبان، کہ بے شک بہت سے علماء
اور یہ یہودی علماء تھے اور جو عیسائی کے علماء تھے نا، ان کی بات ہو رہی ہے کہ بہت سے علماء اور راہب جو ہیں لیاکلونا کہ وہ کھاتے ہیں اموال الناس لوگوں کا مال بالباطل باطل طریقے سے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے ایسا کیا تھا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو وقت تھا نا، وہ 500-600 سال آتا ہے جو اب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، اور اتنے سے سالوں میں جتنی بدعات شامل ہو چکی تھیں، تو آپ سوچئے کہ ابھی تو 1450 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ اگر ہمیں کوئی آ کے بتاتا بھی ہے نا کہ دیکھو یہ کام جو ہے یہ نہ کرو کیونکہ یہ دین کا حصہ بھی نہیں ہے، رسول اللہ نے نہیں ایسے کیا تھا، تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اور وہ دین جس نے تمہیں جینے مرنے کا، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا ہے، پھر تم کیوں نہیں یہ بات سمجھ رہے ہو؟ تو ہم کسی کی بات سمجھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری امی ابو بھی ایسے کرتے تھے، ہمارے دادا دادی بھی ایسے کرتے تھے، تو لو تمہیں کوئی نیا دین آیا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ میرے تو اتنی امی میری اتنی تہجد گزار تھی، اگر وہ ایسے کرتی تھی تو ٹھیک ہی کرتی ہوں گی نا۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے عالم دین جو تھے وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ باطل طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا حق نہیں تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ حق، جیسے کوئی مزدوری کرتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے وہ پیسے لیتا ہے اور وہ اپنے حق سے کھاتا ہے، وہ حلال پیسے۔ لیکن وہ یہ کیا کرتے تھے کہ دین کے نام پہ لوگوں کو غلط بات بتا کر اور وہ دین کا حصہ بتاتے تھے کہ یہ ہے، اور اس طرح سے لوگوں کس سے نذرانے لیتے تھے۔ فار ایگزامپل کہ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر فار ایگزامپل کسی کی طلاق کا مسئلہ ہو گیا، اب لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ عالم دین سے پوچھیں گے جا کے کہ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ جو پیسے والے ہوتے تھے یا تھوڑا سا نذرانہ پیش کر دیتے تھے تو وہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے تھے۔ اب رجم کی آیت تو آ چکی تھی، ان میں بھی رجم کا حکم تھا۔ تو جیسے ہی ایسی بات ہوئی تو ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک ان کے درمیان میں کوئی بہت امیر فیملی تھی، اس آدمی نے زنا کیا، تو وہ پھر جب عالم دین کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے وہی آیت کو توڑ مروڑ کے کہا کہ نہیں جی ان کا رجم کا نہیں ہے، اس کو اتنے سے کوڑے لگا دو تو یہ اس کی سزا برابر ہو جائے گی۔ یہ ہم پڑھ چکے، ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک درم بھی اگر ان کو تم امانت کے طور پہ دو گے تو یہ واپس نہیں کرتے، کیونکہ یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارا جو امیین ہے نا ان پہ ہمارا مواخذہ نہیں ہے۔ اب یہ کیا کہ سود لینے کا ان میں بھی منع تھا، لیکن یہ کیا کہتے تھے کہ نہیں ہم آپس میں سود نہیں لیں گے، لیکن دوسرے لوگوں سے یہ سود لیتے تھے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، آپ نے یاد ہے مچھلی، وہ جو ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اور پھر انہوں نے ایک دن پہلے سے وہ لگا دیتے تھے تاکہ مچھلیاں جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے، اور پانی نیچے سے وہ جو نیٹ سی لگا دیتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ تو یہ ہیلے بہانے کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ان کو یہ جائز قرار دے دیا کرتے تھے۔ تو یہی بات کیا آج کل نہیں ہو رہا؟ اب دیکھیں ان کو ہاروت ماروت کے زمانے میں انہوں نے جادو ٹونا جو سیکھا تھا، کس طرح سے پھر یہ لوگوں کے گھر تباہ کرتے تھے، اور پھر وہ دین کے نام سے لوگوں کے ساتھ پیسے لیتے تھے کہ اچھا اگر تم اتنے پیسے دو گے تو اس طرح سے ہو جائے گا، تو پھر یہ چیز اب تمہاری جو ہے یہ پوری ہو جائے گی، اگر تم مجھے دو گے پیسے صدقے کے تو میں پھر یہ صدقہ دے سکتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں پہ دینا، اگر اتنے بکرے ذبح کرو گے تو پھر یہ ہوگا۔ یہ سارا کچھ کیا آج نہیں ہو رہا؟ وہ آپ سوچے بالشت بر بالشت بالکل وہی چیزیں نہیں، ہم جب سے ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بالکل وہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان میں سلمان فارسی کا ایک واقعہ آتا ہے جو صحابہ کے بارے میں ایک بک ہے، اس کے اندر بہت خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے، بہت ڈیٹیل واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا سناتی ہوں تاکہ آپ کو اس آیت کا سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ کہ سلمان فارسی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گرجے پہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے پہلے وہ عیسائی، ان کو لگا کہ یہ ریلیجن جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بہت امپریس ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا گرجا تھا جس میں سب سے زیادہ ان کے بڑے عالم دین تھے، وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ میں دین کو سیکھوں۔ تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں
کہ میں اس کے پاس گیا تو میں اس کے پاس رہنا شروع کر دیا، اور کچھ دیر کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ صدقات کی ترغیب کرتا ہے کہ خیرات کرو یہ وہ، اور جب لوگ اس کو آ کے دیتے ہیں، یہ بہت بڑا ان کا راہب تھا، جب اس کو آ کے دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ یہ لوگوں کو نہیں دیتا، پورے پیسے لوگوں کو نہیں دیتا، بلکہ یہ خود اپنے پاس رکھتا ہے، اور وہ ان کا دل اس سے خراب ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی موت واقعہ ہوتی ہے، تو اس کے جنازہ جب ہوتا ہے تو یہ اس کے لوگ آتے ہیں، جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، تو ان کو بتاتا ہے آ کے کہ دیکھو یہ آدمی اچھا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے، میں تمہیں اس جگہ پہ لے کے جاتا ہوں جہاں پہ یہ لوگوں کا مال جب لوگ اپنا دیتے تھے کہ غریب لوگوں کو دینے کے لیے، تو یہ اپنے پاس رکھتا تھا، تو اس نے 7 دیگیں جو تھی وہ سونے اور چاندی کی بھر کے اس نے کہیں دفنائی ہوئی تھی، جیسے اس زمانے میں بینک تو نہیں نہ ہوتے تھے، تو زمین کے اندر کھود کے تو وہ رکھ دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا اس کو تو پھر انہوں نے اس کو برا بھلا کہا، تو وہاں سے پھر یہ آگے آتے ہیں، تو پھر اس طرح سے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کے انہوں نے یہ واقعہ بتایا۔ تو اس طرح سے دیکھیں ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین والے لوگ جب کبھی ایسا کام کرتے ہیں نا، تو لوگ دین سے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی نا کہ دیکھو جی یہ کلاسز اٹینڈ کرتی ہے، اتنی کلاسز میں جاتی ہے، یہ اگر ایسے کر رہی ہے تو وہ سمجھتے ہیں دین ہی خراب ہے، دفعہ کرو ہم نہیں جا رہے کلاس میں، ہم نہیں اس کلاس کو اٹینڈ کرتے۔ مسجد میں گئے جی وہاں تو اتنی سیاست ہے جس کی کوئی نہیں، ہم نہیں جا رہے مسجد میں۔ مسجد تو بری نہیں ہے نا، اگر لوگوں کا عمل برا ہے تو اسے دین میں خرابی تو نہیں آئے گی نا۔ تو پھر ہم، اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ یہ خرابی ہے تو پھر میں کوشش کروں کہ میں وہ خرابی کو دور کروں۔ اب دیکھیے آپ کو آسانی سے اس بات کی سمجھ آئے گی کہ اگر آپ نے کبھی کسی بچوں کو کبھی ہم سمجھاتے ہیں نا کسی چیز سے کہ بیٹا دیکھو یہ بڑی غلط بات ہے تم ایسے نہیں کرو، تو وہ اگزامپل کیا دیں گے کہ وہ فلاں جو میری دوست ہے اس کی امی تو اتنی ان کے گھر میں بھی اتنے نیک سارے ہیں، وہ سارے نمازی بھی ہیں، اگر ان کے گھر میں ایسے ہوتا ہے تو آپ کو کیا نیا دین پتہ ہے، مطلب آپ اتنی سخت ہو گئی ہیں اس معاملے میں، وہ بھی تو ایسے کرتے ہیں نا۔ اگر آپ کسی حافظ قرآن کو دیکھیں کہ وہ بالکل کتنے حافظ قرآن ایسے اللہ ماشاءاللہ بہت 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 نیک لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ جب ایسے ہوتے ہیں نا تو وہ سارے دین کا خرابی کر دیتے ہیں۔ لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ عالم دین، یہ حافظ قرآن، یہ اگر ایسی حرکت کر رہے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے کہ پھر تو کرنا بڑا، یہ کر رہے ہیں تو یہ تو جائز ہی ہوگا تو کر رہے ہیں نا، کیونکہ عام لوگ جو ہے نا ان کی زندگیوں میں قرآن نہیں کھلا ہوتا، انہوں نے بیسک نیکیاں ان کو پتا ہوتا ہے لیکن ان کو احکامات کا نہیں پتا ہوتا۔ وہ پھر ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاعر اللہ کی والے لوگ ہیں، اگر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اگر کسی نے حجاب لیا ہوا ہے۔ اب ایگزامپل میں آپ کو ایک اور سمجھاتی ہوں کہ فار ایگزامپل میں ہوں، اب میں آپ کو کتنی دفعہ بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے انما حرم ربی کہ تیرے رب نے حرام کیا ہے الفواحش بے حیائی کو، ما ظہر منہا و ما بطن جو ظاہری طور پر تم کرتے ہو اور جو تم چھپ کے کرتے ہو، والاثم اور ہر گناہ کی بات کو، والبغی اور ظلم کو جو تم بغیر حق کے کرتے ہو۔ یہ کتنی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 ہے، کتنی دفعہ میں آپ سے اس کا ذکر کر چکی ہوں۔ تو صاف ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں حرام کا لفظ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بینہ آیت ہے کہ حرام کیا ہے بے حیائی کو، اور اس کے باوجود بھی اگر میں ایسی محفل میں بیٹھی ہوں، فار ایگزامپل کوئی جیسے لوگ کرتے ہیں ڈنر ہے، ساتھ میوزک پارٹی ہے، رائٹ، اور اگر مہندی ہے ادھر میں جا کے بیٹھی ہوں اور میں قرآن پڑھانے والی ہوں، ایون میں قرآن نہ بھی پڑھ رہی ہوں، میں فار ایگزامپل میں ریگولر حجاب لینے والی لڑکی ہوں، عورت ہوں، تو میں اگر جاتی ہوں کسی جگہ پہ بیٹھی ہوں تو مجھے دیکھنے والے جتنے لوگ بھی ہوں گے نا وہ یہ سوچیں گے کہ یہ جائز ہے کرنا، کیونکہ یہ خود دیکھو نا، مطلب یہ تو نظر تو یہی آتا ہے نا کہ یہ تو عمل کرنے والے لوگ ہیں، اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب صرف یہ سوچیں
آپ کے ساتھ اگر قرآن کلاسز میں جانے کا لفظ بھی لگ گیا ہے نا تو آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی، بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے عمل جو ہے نا، لوگ وہ کہتے ہیں نا بڑی بڑی گلاسز لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی غلط کام آپ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر آپ سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے، تو دوسرے لوگ اس کو کاپی بڑے آرام سے کریں گے. ان کو پھر سکون سا ہو جاتا ہے نا کہ جیسے اگر وہ کر رہے تو یہ تو جائز ہی ہوگا تو وہ کر رہے ہیں. تو یہ بہت 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 سوچنے کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین. اسی لیے میں آپ کو جو اگزامپل دی ہے نا اپنی زندگی کی دیتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو علماء کا کام ہے، جو بڑے نیک ایسے والے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کریں گے. آپ اور میں بھی اسی لائن میں آتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، جتنے لوگ ہمیں فالو کریں گے اس کا عذاب ہم پہ بھی اتنا ہی آئے گا. قبر کے عذاب میں نے آپ کو یہ پوری بات اچھے سے سمجھائی تھی کہ ابھی تو عذاب کا وقت، امتحان کا وقت تو آنا ہے، ابھی تو آخرت میں آنا ہے. تو قبر میں کس چیز کا عذاب آ رہا ہے اور قبر میں کس چیز پہ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں؟ یہ وہی عمل ہیں جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے ہیں. اچھا صدقہ جاریہ چھوڑا یا برا چھوڑا، یہ قبر میں ہمارے پیچھے آئے گا. ایک ایک لفظ منہ سے نکالتے ہوئے، ایک ایک عمل کرتے ہوئے سوچا کریں کہ یہ چیزیں ہمارے کتنی دور تک ہمیں لے کے جائیں گی. یہ تھوڑی سی لذت کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ کہیں کا نہیں چھوڑتی کئی دفعہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے. کیسے روکتے تھے؟ اسی طرح سے میں بتایا نا کہ جب ان کو یہ لگتا ہے کہ عالم دین اگر ایسے کر رہے ہیں تو یہ جائز ہی ہوگا کرنا. آخر اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا تو اور کن کو پتا ہے. یہ اللہ کے راستے سے اور کیسے روکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا نا کہ وہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی چھپاتے تھے. اور چھپانے کی وجہ کیا تھی؟ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تو پھر ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور آج آپ دیکھیے کہ مسجدیں کیوں علیحدہ علیحدہ ہیں. کیوں ایسے ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک ہی جگہ پہ سارے اکٹھے ہو گئے تو پھر تو ایک جگہ پہ جب اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر تو ہمارا اجارہ داری ختم ہو جائے گی. ایسے لفظ بولتے ہوئے بھی آنیسٹلی شرم آتی ہے اور دل بھی خراب ہوتا ہے کہ آج کیا ہم بالکل وہی کچھ نہیں کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ایسے کرو گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لفظ بیان کر دیے کہ اتنی تم ان کو کاپی کرو گے، نہ صرف دین کے معاملے میں بلکہ زندگی کے ہر جگہ پہ تم ان کی کاپی کرو گے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل کو ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ ہمارا پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، ہر چیز پہ ہم کس کی کاپی کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سمجھیں کہ کیوں کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، خطاب مجھے اور آپ کو ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو، اب دیکھیں یہاں پہ بات آ رہی تھی نا، پہلے رہبان کی بات تھی اور پھر احبار کی بات تھی جو ان کے عالم دین تھے. اب یہاں پہ بات آ گئی پھر عام لوگوں کی. والذین، اور وہ لوگ جو ینکزون الذھب والفضہ، اور جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی. اب دیکھیں ینکزون جو ہے نا، یہ کنز اس مال کو کہتے ہیں جو چھپایا ہوا مال ہوتا ہے، جو مطلب جمع کیا. پہلے اس زمانے میں وہی بات ہے کہ بینک تو نہیں ہوتے تھے نا، تو جہاں بھی مال کو جمع کیا جاتا ہے. اب اس آیت پہ والذین ینکزون الذھب والفضہ کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں. اس زمانے میں روپے تو نہیں ہوتے تھے نا، اس زمانے میں جو کاروبار بھی ہوتا تھا، جو ٹریڈنگ ہوتی تھی، وہ تو سونا چاندی، وہ جو ان کے دینار ہوتے تھے اور اسی سے ہوتی تھی. تو آج آپ سوچئے کہ جیسے ہم پیسے جمع کرتے ہیں، رائٹ، بینکوں میں رکھتے ہیں یا کسی بھی فارم میں رکھتے ہیں. سورۃ ھمزہ، اللہ اکبر، پڑھ کے دیکھیے گا. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ ھمزہ میں اسی آیت کو بینہ بیان کیا ہوا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ویل پتہ ہے اس وادی کو کہتے ہیں دوزخ کی، کہ دوزخ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے.
اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ وائل میں جائیں گے وہ لوگ. وائل ہے ان لوگوں کے لیے جو چغل خور ہیں، جو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ سوچیں کتنی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بیٹھے بیٹھے ہم کوئی سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی جاننے والی کی بات ہوتی ہے تو ہم آنکھ سے کہتے ہیں دیکھنا اس کو. تو یہ یاد کر لینا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اتنی باریکیاں بیان کی ہوئی ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا تو ہم آرام سے چغل خور. دیکھیں ایسا بندہ جو کننگ ہوتا ہے نا لومڑی کی طرح، وہ بالکل اگر آپ اس کی ڈیٹیل تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو میں بہت پیارے طریقے سے یہ بھی بتاؤں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اپنے مال اور گن گن کر رکھتے ہیں. یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا، کہیں جانے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. اپنے آپ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے ذرا کہ یہ کیا جو پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں. اللہ اکبر. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ کہ وہ ڈال دیے جائیں گے فی الحطمہ، چور چور کر دینے والی کے اندر وہ پھینک دیے جائیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ تجھے کیا معلوم کہ وہ چور چور کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. اللہ اکبر. وہ آگ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بھڑکائی ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ کہ جو دلوں پر چڑھ دوڑے گی. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ کہ وہ جیسے پریشر کوکر ہوتا ہے نا. اللہ اکبر. آپ سوچیں بڑا سا پریشر کوکر ہے، اس کو آگ اندر لگی ہوئی ہے اور بڑے بڑے ستونوں میں اتنے بڑے بڑے اس کے شعلے ہیں اور وہ اوپر سے بند کر دیا جائے گا. کن لوگوں کے لیے؟ الذی جمع مالا وعددا، وہ لوگ جو اپنا مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گن گن کر رکھتے ہیں. اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور وہ لوگ جو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، چغلیاں لگاتے ہیں اور کننگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے. اتنی بڑی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں. اور پھر لوگ کہتے ہیں ڈراؤنا، ہمیں نہیں بتاؤ. دیکھو ایسا کچھ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا کچھ بخش دینا، ہم جو مرضی کرتے رہیں. اللہ اکبر. یہ جب آیت نازل ہوئی تھی نا اللہ اکبر تو صحابہ آپ دیکھیں کہ وہ کانپ اٹھے تھے کہ یہ کیا مطلب. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اس کو نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں. فَبَشِّرْهُمْ تو ان کو خوشخبری دے دو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اللہ اکبر. آپ سینٹنس ذرا دیکھیے کہ فبشرہم، ان کو خوشخبری دے دو. خوشخبریاں تو اچھی چیز کی ہوتی ہے نا، جو خوشخبریاں تو جنتوں کی ہوں گی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ تو گھبرا گئے بالکل. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ چلو میں تمہارے لیے اس معاملے کو کشادہ کرتا ہوں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، صحابہ پہ تو یہ آیت بڑی شوق گزری ہے. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صرف اسی لیے فرض کی ہے تاکہ تمہارا باقی مال جو ہے وہ پاک ہو جائے، اور وراثت تمہارے بعد کے لوگوں کے لیے فرض کی گئی ہے. اور سورۃ آل عمران میں اب دیکھیے، اب یہ غور سے آپ نے سننا ہے کیونکہ ابھی الحمدللہ رمضان بھی آ رہا ہے. ہمیں ہر سال زکوٰۃ فرض ہے، ہمیں ہر سال دینی ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو اتنی زکوٰۃ دیتے ہیں اتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. ہمیں ایگزیکٹ جو ہے وہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. تو یہ کیونکہ یہ فرض ہے. اب دیکھیے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعید ہے نا، تو ہمیں پورا حساب کے ساتھ زکوٰۃ دینی ہے. ہاں اس سے زیادہ جتنی مرضی دے دو، کم نہیں ہونی چاہیے نا. اسی لیے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ کویسچن جب ہوتا ہے کہ شادی جب نئی نئی ہوئی ہے، زیور کیونکہ سسرال سے بھی ملتا ہے، میکے سے بھی ملتا ہے، تو ہمیں نہیں پتا تھا، کچھ سال ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو زکوٰۃ تو دینی ہے نا. اب یہ کوشش کریں کہ جن لوگوں کو اگر تھوڑا سا بھی شک ہے کہ کچھ سالوں میں ہمیں اتنا نہیں پتا تھا،
تو وہ کیونکہ صدقہ اور خیرات میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں یہ نفلی عبادات میں آتا ہے نا، تو اس وقت وہ جب بھی آپ کسی کو دیتے ہو نا، اپنے ذہن میں پھر بنا لو کہ آپ نے اتنی زکوٰۃ ابھی آپ کی واجب ہے، تو پھر آپ پہلے اپنی نیت کر لیں کہ یہ میری اس زکوٰۃ میں جا رہا ہے۔ اگر اکٹھی دے سکتے ہیں الحمدللہ، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، یہ میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں جو اکٹھی نہیں دے سکتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، لیکن کیونکہ زیور ہے، زیور تو مطلب اس کو ہم بیچ کے تو نہیں دے سکتے۔ تو آپ سوچیں اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوتا، اور واللہ اس پیسے میں، اس سونے میں، ان چیزوں میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ کچھ سالوں کے بعد آپ کو خود احساس ہوگا کہ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جن چیزوں کو آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہوتی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں فرمایا تھا، آپ غور سے سنیے گا، کہ جو لوگ ان چیزوں کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ وہ مال ان کے گلے میں قیامت کے دن توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ توق کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جو کالر سا ہوتا ہے، جیسے کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ گردن میں وہ پہنا دیتے ہیں جب درد ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتی ہے۔ اب اسی کے بارے میں آپ کو حدیث سناتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، اللہ اکبر، اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن اس کے لیے ایک گنجا سانپ بنایا جائے گا جس کے 2 زہریلے ڈنگ ہوں گے۔ ایک اس سانپ کو اس کا توق بنا دیا۔ اب یہاں پہ ہم نے ساتھ میں پڑھا نا کہ توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، تو یہاں پہ بتایا کہ اس سانپ کو اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس کو اپنے جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر یہ جو 180 ہے، پھر اس کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ، ان کے پاس پازیب ہوتی تھی سونے کی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ جو میری پازیب ہے یہ مال میرا کنز ہے، یہ مطلب اس میں آتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال زکوٰۃ کی حد تک پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ پھر مال کنز نہیں ہوتا۔